बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, कल इमरान खान ने एक बहुत बड़ा पावर शो किया लाहौर के अंदर और बेपनाह लोग उसके अंदर आए, लाखों की तादाद में लोग जो थे वो आए वहाँ पर। हालांकि ये रिपोर्ट्स आई मीडिया में कि जलसे की तरफ यानी मीनार पाकिस्तान जो ग्राउंड है लाहौर के अंदर, उस तरफ जाने वाले तमाम जो रास्ते थे उनको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था ताकि लोग कम से कम पहुंच पाए वहां पर। लेकिन उसके बावजूद मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड तो भर गया। बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके अंदर लाखों लोग आ सकते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ी ह्यूज कैपेसिटी वाला ग्राउंड है। तो वो तो भर ही गया ग्राउंड सारा, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो फ्लाईओवर्स थे या रोड थे ना, वहाँ तक भी लोग खड़े हुए थे और वो भी बड़ी स्क्रीन्स के ज़रिए इमरान खान का जलसा सुन रहे थे। एक अच्छी बात यह हुई कि पहले के मुकाबले में इस बार इमरान खान सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए नज़र आए। पहले इमरान खान जब भी आते थे बिना किसी बुलेट प्रूफ शीशे या बुलेट प्रूफ जैकेट के खिताब कर रहे होते थे, लेकिन इस बार चूंकि उनकी हकीकतन उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टीम की सलाह मानी और इस बार उन्होंने एक कंटेनर बनाया, पीटीआई वालों ने, उसके अंदर एक बुलेट प्रूफ शीशा लगाया गया था, उसके अंदर से इमरान खान ने स्पीच की। अब इस स्पीच के अंदर दो तीन बड़ी बातें उसने की। एक तो इस चीज़ पे उसने ज़्यादा बात नहीं की, थोड़ी सी उस पर बात की, ये जो इलेक्शन पोस्टपोन किए गए पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, डिस्पाइट दी ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने, पता नहीं वो कमिश्नर साहब खुद को कोई सुप्रीम लीडर समझते हैं पाकिस्तान का या खुदा जाने क्या समझते हैं, यानी एक अजब सी बात हुई है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अथॉरिटी पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि इलेक्शन कराओ और ये कहते हैं नहीं कराऊंगा, 30 अप्रैल को नहीं कराऊंगा। अपने तय उन्होंने फैसला कर लिया। वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था जो कि अभी तक मैंने ये वाला जो नुक्ता अभी मैं रेस करने लगा हूँ, किसी पाकिस्तानी टीवी पे मैंने इस पे बहस होते हुए नहीं देखी, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है ना कि हम रेडी नहीं है अभी तक इलेक्शन करवाने के लिए। तो गुज़िश्ता साल आपको याद होगा जब अप्रैल में इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही थी और वो जो स्पीकर की रूलिंग को रिवर्स करने का फैसला चीफ जस्टिस साहब सुना रहे थे, तो आपको याद होगा कि उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन वालों को बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट और उनसे पूछा गया था कि आप रेडी हैं इलेक्शन कराने के लिए या नहीं। तो उन्होंने कहा था कि हम तो कहीं अक्टूबर में जाके रेडी होंगे। ये जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर गुजरा है, उसकी बात हो रही थी, अक्टूबर 2022। तो अगर वो अभी भी रेडी नहीं है तो इसका मतलब इन्होंने झूठ बोला था पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अक्टूबर का कहकर इन्होंने झूठ बोला था। और अगर ये उस वक्त भी रेडी नहीं थे, अब भी रेडी नहीं है, तो इनका क्या काम बनता है फिर? ये तो इनकॉम्पिटेंट है ना, क्योंकि आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को हर वक्त रेडी रहना चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। ये अगर अप्रैल में भी रेडी नहीं थे, ये अगर अक्टूबर में भी रेडी नहीं थे, ये अगर आज भी रेडी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इनकॉम्पिटेंट है कि ये साल गुजरने के बावजूद भी रेडी नहीं हो रहे इलेक्शन करवाने के लिए। तो फिर इनका ओहदों पे टिके रहना फजूल है कौमी खजाने पे। इसका मतलब है कि ये इलेक्शन कमीशन बर्डन है और इनको ऑफिस होल्ड करने का फिर कोई राइट नहीं है कि साल गुजरने के बावजूद भी यही एक्सक्यूज़ दे रहे होंगे कि अभी तक रेडी नहीं है। तो इमरान खान ने जस्ट इतनी सी बात की कि हम पटिशन लेकर गए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इसको जो है वो रिवर्स कराने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने 2-3 दिन पहले वैसे बात कर दी थी कि ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को ना सिर्फ रद्द करेगी बल्कि मुमकिन है कि एक्शन भी लिया जाए। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान जिन्होंने ये गैर कानूनी हरकत की है उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तोड़ना इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के अंदर। खड़े खड़े यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स डिसमिस हो जाते हैं, इतनी पावर रखती है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की। तो इमरान खान ने इस पर थोड़ी सी बात की, क्योंकि उसको भी पता है कि ये डिसमिस हो जाएगा, इलेक्शन होने तो 30 अप्रैल को ही है। अब ज़्यादातर जो इमरान खान ने अपनी स्पीच में जो टाइम दिया जिस बात को, वो अगला प्लान उसने बताया कि उसका 10 नुकाती प्लान बताया, 10 पॉइंट एजेंडा उसने बताया कि उसने पाकिस्तान को इन मसाइल से कैसे निकालना है। अब उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात उसने ये की कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन पाकिस्तानी गरीब नहीं है। मुल्क गरीब है लेकिन मुल्क के जो सिटीजन्स हैं वो गरीब नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है। उसमें उसने कहा कि एक्सपोर्ट जब हम बढ़ाएं और ये जब सारा कुछ करें तो उसमें टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है ये।
شارٹ ٹرم میں پیسے چاہیے ہمیں، تو پیسے شارٹ ٹرم میں کیسے لے کر آؤں گا، اس کا اس نے سارا ڈیٹیل بتایا قوم کے سامنے۔ اس نے کہا کہ ایک تو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان سے پیسہ لے کر آؤں گا، اور وہ اوورسیز پاکستانی میں بہت زیادہ پاپولر ہے، یعنی سب سے بڑی پارٹی اوورسیز میں، اگر پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتے ہیں ان میں اگر سب سے زیادہ کوئی پاپولر لیڈر ہے تو عمران خان ہے۔ ان کی انویسٹمنٹ لے کر آنے کے لیے ہی روشن ڈیجیٹل پاکستان اور دیگر کئی اس نے انیشیٹیوز اسٹارٹ بھی کیے تھے عمران خان نے، اور بڑی تعداد میں پیسہ آ بھی رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں ان سے پیسے لے کر آؤں گا، اور اس نے پھر اگزامپل دیا کہ یہ موجودہ جو گورنمنٹ یہ تو بھیک مانگ رہی ہے نا IMF سے کچھ ارب ڈالرز کی، لیکن ہمارے جو ٹاپ 10 امیر ترین پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں ان کی نیٹ ورتھ $25 بلین ہے۔ اسی طرح سے اس نے کہا کہ 18,000 ڈاکٹرز ہیں خالی امریکہ کے اندر، پاکستانی ڈاکٹرز 18,000، ان کی بھی جو نیٹ ورتھ ہے وہ کئی سو بلین ڈالرز ہے۔ اسی طرح UAE میں جو پاکستانی رہتے ہیں اس نے کہا کہ انہوں نے کوئی 1-1.5 سال کے اندر کوئی 10 ارب ڈالر سے زیادہ کی پراپرٹی خریدی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ لوگ جن کے پاس حلال کا پیسہ ہے اپنا بڑی تعداد میں ہے، اگر ہم ان میں سے 10-15% لوگوں کا پیسہ بھی پاکستان انویسٹمنٹ کی صورت میں لے کر آتے ہیں کہ یہاں آ کر وہ کارخانے لگائیں، پہلے تو وہ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر لیتے بھی تھے تو پراپرٹی خریدتے تھے، پراپرٹی لینے سے کوئی زیادہ فائدہ ملک کو تو نہیں ہوتا نا، ملک کو فائدہ ہوتا ہے جب انڈسٹری لگتی ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ ان کے پیسے ہم لے کر آئیں گے، اور ان کے پیسے اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہمارے ملک کے اندر لاز جو ہیں وہ تگڑے نہیں ہیں، ان کو میں بہتر بناؤں گا، کسی کی یہ ضرورت نہ ہو کہ پیسے پاکستان میں لگائے اور کوئی اور آ کر اس کی پراپرٹی پہ کلیم کر سکے، یا کسی کی یہ ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ایک تو اس نے لیگل اور فائنینشیل اکانومک جو ریفارمز ہے اس پہ بات کی کہ یہاں سے اس کمیونٹی کو پہلے میں ٹارگٹ کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ ٹیکس نیٹ ہمارا تھوڑا سا ہے، اس کو بڑھانا پڑے گا۔ میں نے نادرا کا، پاکستان کے اندر جو نیشنل ڈیٹا بیس سٹیزنز کی رکھتی ہے وہ نادرا کہتا ہے، اس علاقے کو نادرا کہا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے اس کے پاس بہت زیادہ ریکارڈ موجود ہے کہ کون سے لوگ، یعنی NIC چاہیے ہوتا ہے نا، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، تو جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ دینا پڑتا ہے ان موسٹ آف دا کیسز، تو اس کے ذریعے ایک لمبی لسٹ آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر کے رکھی ہوئی ہے اس نے سٹیزنز کی، جب یہ حکومت میں تھا تو بیچ میں گورنمنٹ چلی گئی تو اس وجہ سے وہ پلان امپلیمنٹ نہیں کر پایا تھا۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں یہ جو لسٹ ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ کتنے کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو کہ ٹیکس دے سکتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، تو ان کو ہم ٹیکس کے نیٹ میں آئیں گے تو کئی گنا پاکستان کی جو گورنمنٹ کی انکم ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ ڈیٹا موجود ہے، صرف لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا ہے۔ ایگزسٹنگ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں بجائے اس کے، جیسے کہ موجودہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے کہ انہی پہ ریٹ بڑھاتے جاؤ ٹیکس کا جو آلریڈی دے رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ٹیکس کا ریٹ تھوڑا سا کم کر کے لوگ بڑھا دو، ٹیکس دینے والے نیٹ بڑھا دو، جتنے لوگ دیتے ہیں وہ زیادہ ان کا نمبر بڑھا دو تاکہ پیسہ زیادہ آئے۔ پھر اس نے منرلز کی بات کی کہ پاکستان کے اندر بے تحاشا منرلز ہیں، ٹورزم انڈسٹری پاکستان کی جو ہے وہ اتنی زیادہ پیسے جنریٹ کر سکتی ہے۔ ویسے پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ناردرن جو ایریاز ہیں سوئٹزرلینڈ کے مقابلے کی خوبصورتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ، ناردرن ایریاز پاکستان کے خاص طور پر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور یہ سوات کے علاقے بڑے ہی خوبصورت علاقے ہیں۔ پھر آپ اگر کوسٹل ایریاز میں دیکھیں 1100 کلومیٹر کا تقریباً پاکستان کا کوسٹل ایریا ہے، 12 آئی لینڈ ہے تقریباً پاکستان کے بڑے، جہاں پر یوں سمجھیں کہ آئی لینڈ سٹی بنائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری بات اس نے کی کہ فورن جو ٹورسٹ ہیں ان کو ہم لے کر آ سکتے ہیں، بہت بڑی ٹورزم کی انڈسٹری یہاں پر ہو سکتی ہے۔ ایک لمبا چوڑا پلان عمران خان نے دیا، اور آخر میں عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے سیدھا سا سوال پوچھا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور پیسے نہیں ہیں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اکتوبر میں کرائیں گے، تو اس نے کہا یہ گارنٹی کون دے گا کہ اکتوبر میں آپ کے پاس پیسے ہوں گے؟ یہ گارنٹی کون دے گا؟ اس وقت اکتوبر آئے گا، یہ کہیں گے نہیں ابھی بھی پیسے نہیں، الیکشن کو ڈریگ کرو، تو کیا بنا الیکشنز کے ملک چلاتے رہو گے اس طرح سے؟ یہ تو قانون میں ہی نہیں لکھا ہوا، کہیں پہ کانسٹیٹیوشن میں ہی نہیں لکھا ہوا اس طرح کے ملک آپ بنا الیکشنز کے چلائیں گے۔ تو بڑی بیلنسڈ اور ایک لاجیکل قسم کی باتیں عمران خان نے اپنی کل کے جلسے میں کی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو پاورفل کوریڈورز ہیں پاکستان کے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں حل تو کوئی نہیں ہے اس کے پاس، گورنمنٹ کے پاس جو موجودہ سیٹ اپ، جس کو بھی آپ اس کو گورنمنٹ کہنا بھی مجھے عجیب لگتا ہے، یہ گورنمنٹ ہے یا کیا ہے؟ یہ مطلب کوئی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہوتا ہے اس کے اندر۔ مریم نواز مثال کے طور پر رولنگ پارٹی کی بندی ہے،
اتنے زیادہ اسٹیٹ کے ریسورسز خرچ کرتی پھرتی ہے، کوئی 100 گاڑیوں کا قافلہ ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، گورنمنٹ کی ساری فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، لیکن جب ان سے سوال کیا جائے کہ محترمہ یہ اتنی زیادہ مہنگائی کیوں ہو گئی ہے، تو کہتی ہے کہ یہ تو میری گورنمنٹ ہی نہیں ہے۔ اس وقت یہ کہہ رہی ہوتی ہے گورنمنٹ میری تھوڑا ہی ہے، تو پھر کس کی گورنمنٹ ہے؟ چچا ان کا گورنمنٹ میں، پارٹی ان کی گورنمنٹ میں، لیکن کہتی ہے میرے سے نہیں پوچھو، یہ میری گورنمنٹ نہیں ہے۔ یہ آن دا ریکارڈ انہوں نے کہا ہے کئی بار۔ تو کوئی اونرشپ لینے کو تیار نہیں۔ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ بھائی ہم تو فورن منسٹری بلاول لے کے بیٹھا ہوا ہے نا، تو مہنگائی تو آپ اسحاق ڈار سے پوچھیں یا کسی اور سے پوچھیں، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ یہ کیا سیٹ اپ ہے؟ مطلب جس سے پوچھو ایک دوسرے کے اوپر ٹوپی لگاتا رہتا ہے، اس کی ٹوپی اس کے سر، مطلب ہم سے نہیں پوچھو اس سے پوچھو، وہ کہتے ہیں اس سے نہیں اس سے پوچھو۔ لوگ ان سب کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر پوچھیں تو پوچھیں کس سے بھائی؟ یہ مہنگائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول کیوں بڑھ رہا ہے، بجلی کیوں بڑھ رہی ہے، کس سے پوچھیں؟ لہذا کوئی پلان نظر نہیں آ رہا۔ موجودہ سیٹ اپ یا ارینجمنٹ ہے، اگر ان کے پاس کوئی پلان ہوتا تو 11-12 مہینے تو ان کے ہو گئے، تقریباً 12 مہینے ابھی ہونے والے، 1 سال ہونے کو ہے۔ 1 سال کے اندر انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا، الٹا پاکستان کی اکانومی نیچے گئی ہے 1 سال کے اندر۔ تو اس کو چلاتے رکھنے کا ویسے کوئی فائدہ ہے نہیں۔ مطلب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے پاورفل کوریڈورز میں کہ اس کو چلاتے رہیں تو کیا ہوگا اس کو چلانے سے؟ کوئی کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ ایک اسٹک ہوا پڑا ہے پاکستان، اور ایسے وقت میں اسٹک ہوا پڑا ہے جب دنیا میں بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ایک ریجنل آرڈر گر رہا ہے، دوسرا ریجنل آرڈر ابھر رہا ہے، ایسے میں پاکستان اپنے انٹرنل معاملات میں انگیجڈ ہوا پڑا ہے۔ لیکن اینی وے یہ اگر پنجاب کے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پھر موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کا مطلب یوں سمجھے کہ اس کی کوئی وقت باقی رہے گی نہیں، ان کا کوئی جواز ان کا رہے گا نہیں اسٹے کرنے کا، ان کو بھی الٹیمیٹلی پھر الیکشنز کے اندر جانا ہی پڑے گا۔ پنجاب الیکشنز ٹیسٹ کیس ہیں اور یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آیا ہوا ہے۔ لیٹس سی کہ 2-3 دنوں کے اندر سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے، پھر آگے کی ڈائریکشن میں پتہ چلے گی کہ پاکستان الیکشنز کی طرف جا رہا ہے یا الیکشنز کی طرف نہیں جا رہا۔ اگر الیکشن کی طرف نہیں گیا تو یہ کنسٹیٹیوشن سے ڈائیورٹ ہو جائے گا پاکستان، یوں سمجھے، کیونکہ کنسٹیٹیوشن میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بنا الیکشنز کے گورنمنٹ چل سکتی ہیں وہاں پہ۔